بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اچھا وظیفہ یعنی کہ سورہ کوثر اور 7 لال مرچ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت چمکا دے گا، یہ وظیفہ آپ کا مقدر بدل کر رکھ دے گا۔ اگر آپ ابھی تک اندھیرے میں رہے تو آپ کو اجالے میں روشنی میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر سے پریشانیاں نہیں جاتی تو پریشانیاں چلی جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر سے دقتیں نہیں جاتی تو دقتیں انشاءاللہ تعالی چلی جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے کالا جادو ٹونا یا بندش کرا رکھی ہے یا عصبی اثرات ہیں تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر بیماری نہیں جاتی ہے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے اور دوسری بیماری فوراً آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی وظیفہ جب کریں گے، جو طریقہ بتایا جائے گا، گھر سے بیماری چلی جائیں گی۔ بعض ہمارے بھائی یا بہنیں جن کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو وہ انشاءاللہ تعالی جب اس وظیفے کو کریں گے تو ان کو اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اور بعض ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن بے اولاد رہتے ہیں، تو وہ جب اس وظیفے کو کریں گے تو ان کو اولاد کی خوشی مل جائے گی، اولاد کی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اور بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اولاد تو ہوتی ہے لیکن وہ نافرمان ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی اطاعت کرنے لگے گی۔ اور اگر آپ گھر میں بے برکتی کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ یا آپ کو کوئی اچھا کاروبار نہیں ملتا، کوئی اچھا کام نہیں ملتا تو آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نیک جائز کاروبار مل جائے گا، ایک اچھا کام مل جائے گا۔ تو دوستو، آپ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ تو دوستو، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا آپ پر کسی نے کالا جادو ٹونا کرا دیا ہے، یا آپ کے گھر میں عصبی اثرات ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ تمام تر پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ تو دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ وظیفہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 7 لال مرچ اپنے ساتھ لے لیں اور آپ تنہائی میں اکیلے میں جا کر بیٹھ جائیں۔ جی ہاں دوستو، آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، کوئی پریشان نہ کر سکے، نہ جہاں آپ کسی سے بول سکے اور نہ کوئی آپ سے بول سکے، ایسی جگہ آپ وظیفہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، جب آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ باوضو ہو کر بیٹھیں، بغیر وضو یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں۔ جی ہاں دوستو، وضو کر کے یہ وظیفہ کریں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، یا صرف اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف میں آپ کو پڑھ کر سنائی دیتا ہوں، یا آپ اسکرین پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، یا آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یاد رہے جب آپ یہ وظیفہ کریں تو بالکل نہ بولیں، کسی سے بھی بات نہ کریں، بالکل خاموش ہو کر یہ وظیفہ کریں، صرف آپ کو یہ وظیفہ ہی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اتنا کرنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔
پھر جو 7 مرچیں لے کر آپ حاضر ہوئے تو ان پر پھونک مار دیں، ان پر دم کر دیں۔ ایسا کرنے کے بعد آپ کے گھر میں جو بیمار ہو، جس کے اوپر کالا جادو ہو یا عصبی اثرات ہو یا نظر بد لگ گئی ہو یا بھوت پلیت ہو، تو اس کے اوپر سے 7 چکر لگا کر 7 بار پھرا کر ان لال مرچوں کو کسی چولہے میں یا کسی اور جگہ جلا دیں۔ اور اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہو، یا آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، یا آپ کی بہن بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا آپ بے اولاد ہو، یا آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہو تو آپ ان لال مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھ کر کسی ندی میں بہا دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر مصیبتیں، تمام تر دقتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ وہیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دقتیں، تمام تر مصیبتیں ختم کر دے گا، آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو دوستو، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔